اور رسول کی زندگی کا آخری مکمل سال ہے سن 10 ہجری۔ میں بس اس نعمت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا میں نے۔ وہ کیا ہے؟ سن 11 ہجری کے تو سفر میں رسول خدا نے پردہ فرما لیا۔ توجہ نہیں ہے میرے بات؟ 11 ہجری کے شروع میں ہی سفر کے مہینے میں 28 تاریخ کو رسول اللہ پردہ فرما گئے۔ جو آخری مکمل سال گزرا ہے وہ کون سا ہے؟ سن 10 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نعمت کا تعارف 10 ہجری میں کروایا گیا ہوگا۔ توجہ اذان محترم، اور ترتیب نزول میں آخری سورہ ہے، اور اس 10 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، میں نعمت کے قریب لیتا چلا جا رہا ہوں۔ اب اس 10 ذی الحج کے، توجہ اذان محترم، 10 ہجری کے ذی الحج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا، سنو اس سال میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کروں گا۔ توجہ توجہ اذان محترم، اس سال میں اپنی زندگی کا پہلا اور، ورنہ مکہ 7 ہجری میں فتح ہو گیا تھا، رسول چاہتے تو ہر سال حج کرتے۔ جن کی امت الحاج ہے وہ نبی ہر سال حج کر سکتے تھے، لیکن نبی نے زندگی میں، توجہ نہیں فرما رہے، نبی نے زندگی میں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ حج واجب تو دور سنت بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے اذان محترم، نبی نے زندگی میں ایک حج، اگر کوئی نبی کی زندگی کو دیکھے، صرف نبی کی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی نے زندگی میں صرف ایک حج، اور اعلان فرما کے کہ پہلا بھی ہے، اور یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلا بھی اور آخری بھی؟ یہ آخری کا اعلان کیوں فرمایا؟ تو بعید نہیں رسول کی آواز آئے گی کہ میری پوری امت میں میرے جتنے پروانے ہیں ہر ایک کا جی چاہتا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ حج کرے۔ توجہ اذان محترم، وہ میرے ساتھ حج کرے۔ اور اگر میں نے یہ اعلان نہ کیا کہ میری زندگی کا آخری حج ہے، تو جس گھر میں 10 لوگوں کی خواہش ہے اس میں سے 3-4 لوگ آ جائیں گے، باقی کہیں گے کہ ہم اگلے سال رسول کے ساتھ حج کر دیں گے۔ میں پہلے بتا دوں کہ میرا آخری حج ہے، جتنے آ سکتے ہیں آ جائیں۔ توجہ 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 اذان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا رسول اس حج پہ مجمع بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ توجہ اذان محترم، مجمع رسول بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ جہاں تک جتنے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں۔ اور میں پورے دعوے سے جملہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ اس آخری حج کے اوپر صحابیوں کی تعداد میں میکسیمم اضافہ چاہتے ہیں۔ توجہ اذان محترم، آج کی زبان میں کہوں، رسول اللہ صحابہ کی جماعت میں ہنگامی بھرتی کر رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ہنگامی، جو ہنگامی بھرتی کی اصطلاح سے واقف ہے، جوان تو کم جانتے ہوں گے، بزرگ اس اصطلاح سے زیادہ بہتر واقف ہیں۔ جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا، ویسے تو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ایک پورا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، یہ شرط ہونی چاہیے، اتنی چھاتی ہو، اتنا قد ہو، یہ معاملہ وہ معاملہ، 10 شرطیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو تو پھر فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ شروع ہو جائے، پھر ایک عام اعلان ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہنگامی بھرتی، اس میں پھر معیار نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ اذان محترم، اس میں پھر صرف تعداد پہ زور ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں۔ یہ نبی نے اعلان فرما کر میرا پہلا بھی ہے اور میرا آخری بھی ہے، رسول اللہ ہنگامی بھرتی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی تعریف ہے نا صحابی کی جو حالت ایمان میں رسول کو دیکھ لے۔ رسول چاہتے ہیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ آ جائیں۔ میں عالم تصور میں رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ایک وقت آئے گا اور دنیا کہے گی ہم صحابہ کی بات مانتے ہیں، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھنے والے اتنے ہوں کہ کل کوئی جھٹلا نہ پائے۔ اللہ ہائے، جی یہ حال ہے۔ بہرحال رسول کی زندگی کا آخری سال اور رسول نے اعلان فرما دیا پہلا اور آخری حج۔ وہ ساری نشانیاں یاد رہیں، رسول کی زندگی کے آخری حصے میں نعمت کا تعارف ہونا چاہیے، اس نعمت کو اللہ نے اپنا کہا ہو، اس نعمت کے ساتھ وعدے کا تذکرہ ہو، اس وعدے میں ہر بندے نے کہا ہو ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے مان بھی لیا ہے۔ تو اب رسول اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جب سارے حج کے ارکان بجا لا کر واپس تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں سے پیغام آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ اکبر، یا سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔
آج ان تک وہ پہنچا دیجئے جو آپ تک پہلے پہنچایا جا چکا ہے۔ رسول اللہ نے جاتے ہوئوں کو روکا، جو نکل گئے تھے انہیں بلایا۔ توجہ اذان محترم، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، اب وقت اتنا ہی ہے، میں زیادہ تفصیلات میں جا نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کا منبر بنایا۔ توجہ 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 اذان محترم، یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے، آپ پلانوں کا منبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ آپ فخر سلیمان ہیں۔ سلیمان کا وصی تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اس نے پلک چھپکنے میں ملک سبا یمن سے فلسطین میں جہاں جناب سلیمان موجود تھے، پلک چھپکنے میں تخت بلقیس کو منگوا لیا تھا۔ آپ تو فخر سلیمان ہیں، چاہے تو مدینے سے ممبر منگوائیں، چاہے تو مکے سے ممبر منگوائیں۔ یہ یہاں پہ ممبر کس لیے، پلانوں کا ممبر کس لیے؟ تو دو جواب آ سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ انوکھی چیز کو یاد رکھتا ہے۔ توجہ توجہ اذان محترم، انسان ہمیشہ ایک انوکھے واقعے کو، ایک انوکھی چیز کا جس کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس واقعے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ اور دوسرا جواب یہ آئے گا کہ میں پلانوں کا ممبر اس لیے بنوا رہا ہوں، یہ عرب ہیں، ان کے ہر سفر کا تعلق اونٹ اور اونٹ کے پلان کے ساتھ ہے۔ جب یہ سفر کرنے لگیں گے، اونٹ پہ پلان رکھیں گے، انہیں غدیر یاد آئے گا۔ اللہ ہائے سلامت حیدری اللہ۔ توجہ اذان محترم، رسول نے ممبر بنوایا، ممبر بنا کر میں نے کہا رسول انوکھے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔ اس سے پہلے آدم سے لے کر 18 ذی الحج 10 ہجری تک جتنے ممبر موجود رہے، ہر ممبر پر ایک ممبر ایک خطیب، ایک ممبر ایک خطیب، بیٹھنے والا ایک رہا۔ یہ تاریخ کا پہلا ممبر تھا، ممبر ایک ہے، بیٹھنے والے دو ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ممبر ایک ہے، بیٹھنے والے دو ہیں۔ رسول نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے امیر المومنین کو بلا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا تھا۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، میں آج دوسرا دن آپ کے سامنے اس ممبر پہ آ رہا ہوں، روزانہ آ رہا ہوں، اکیلا آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، تقریر کرتا ہوں۔ آج جو میں کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لوں، توجہ ہے، فطرت انسانی یہ ہے، پوری تقریر میں لوگ سنتے مجھے رہیں گے، دیکھتے اسے رہیں گے۔ سلامت ہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ یہ پوری تقریر میں قبلہ ہوتا رہے گا، سنتے مجھے رہیں گے، کیونکہ روزانہ مجھے دیکھتے اور آج ایک نئی شخصیت ہے تو دیکھتے اسے رہیں گے۔ رسول نے غدیر کے میدان میں دنیا پہ یہ واضح کر دیا، میرے بعد اگر مجھے سننا ہو تو کسے دیکھنا ہے؟ آئے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں تقریر رسول اللہ فرماتے رہے اور ادھر امیر المومنین ساتھ تشریف فرما رہے، اور تقریر کرتے کرتے رسول اللہ نے دونوں کندھوں سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ممبر پہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے فرد کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کے اپنے سامنے کر لیا۔ نہیں، میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اٹھایا دونوں ہاتھوں سے اور اپنے سامنے کر لیا۔ پہلے رسول نے بتایا تھا میرے بعد مجھے سننا ہو تو اسے دیکھنا، اور اب اپنے سامنے کر کے کہہ رہے ہیں میرے بعد مجھے دیکھنا ہو تو بھی اسے دیکھ لینا۔ حیدری، اور اب اتنا اٹھایا جو تاریخ میں لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو دکھائی دینے لگے کہ کتنا بلند علی کو کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سنت رسول ہے، خود سے علی بلند کرنا۔ سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ اور پھر میں نے کہا علماء تشریف فرما ہے، جو غدیر کا خطبہ ہے، کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو فقیر کے پاس کتابیں موجود ہیں، 44 صفوں پر ہے غدیر کا خطبہ۔ کتنے صفوں پر؟ 44 صفوں پر۔ اور ان 44 صفوں میں سے پہلے 4 صفوں پر نبی کی زبان سے توحید کا بیان ہے۔ 4 صفوں پر نبی کی زبان سے توحید کا تذکرہ ہے۔
توجہ فرمائیے گا، 44 صفحے، 44 میں سے 4 صفحوں پر توحید کا بیان، باقی 40 صفحوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل۔ ہائے 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 یار، تو اب میں جملہ کہہ دوں اپنے نوجوانوں کے لیے، لوگ ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں تم مجلسوں میں علی زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو جا کے پہلے نبی سے سوال کرو، انہوں نے غدیر میں علی زیادہ کیوں پڑھا ہے؟ ہاں ہاں، یہ علی پڑھنا، زیادہ پڑھنا، یہ سنت رسول ہے تفصیل سے۔ اور ہمارے سامنے بس وہی ایک جملہ ہر جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں نے اس جملے کی تشریح میں نہیں جانا، میں نے تو صرف جو نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جسے خدا نے اپنا کہا ہو، توجہ ہے، نبی نے جب میرے مولا کی ولایت کا، چلے ایک جملہ سنا دیتا ہوں، میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں فرمایا، اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبَ، جو یہاں پہ موجود ہے وہ اسے جو نہیں موجود ہے علی بتائے۔ توجہ دان محترم، جو موجود ہے وہ اسے کہ جو نہیں موجود ہے علی کی ولایت اس تک پہنچائے۔ اور اب اس جملے کو یہاں تک نہ رکھیے گا کہ جو غدیر کے میدان میں موجود تھے ان پر فرض ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ جو نہیں موجود تھے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے جس تک ولایت پہنچ گئی ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ وہاں پہنچائے جہاں نہیں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہماری مجالس اسی کا تسلسل ہے کہ یہ مسلسل وہاں 14 صدیوں سے اسی ولایت کو، اس کا مطلب یہ ہے یہ ممبر لگتا ہی بیان ولایت کے لیے ہے۔ اس ممبر کا حیدری۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبَ، ظفر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَوَالِدُهُ الْوَلَدُ، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے۔ میں پاکستان کے دارالخلافے میں بیٹھ کے یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اگر اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کروا دی لیکن اگر انہیں علی نہیں بتایا تو کوئی کام نہیں کیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی سب سے بڑی تعلیم کی ڈگری بتا دی اور اس فرش عزا پر نہیں لے کر آئے تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ آج کے دور میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھئی بچے اس لیے فرش عزا پہ نہیں آ سکے کہ امتحان دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو یہاں کا امتحان ہے، ابھی نہ پاس ہو سکا تو دوبارہ دیا جا سکے گا، لیکن علی کی ولایت یہاں کا نہیں وہاں کا امتحان ہے، جس کے لیے بار بار موقع نہیں ملتے، اس لیے بچوں کو علی بتانا۔ چلیں جملہ فقیر کے سامنے آ گیا، ہدیہ کرتا چلوں۔ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہر باپ اپنی نسل کو علی کیوں بتا کے جائے؟ کس لیے علی بتانا ضروری ہے؟ تو بعید نہیں، رسول کی آواز آئے گی، جس طرح بارش نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، علی نہ بتایا جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حیدری، اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے علی علی علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہ صلی محمد۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ علی بتانا ضروری ہے۔ اچھا، اب جب اعلان ہو گیا تو اب میں کہہ رہا ہوں، اب ان نشانیوں کی طرف آتا ہوں۔ خدا نے فرمایا تھا کہ وہ نعمت ایسی ہونی چاہیے جس نعمت کو میں نے اپنا کہا ہو، جس نعمت کو اللہ نے اپنا کہا ہو۔ ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، ادھر آیت کیا نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی وہ واحد چیز ہے جسے اللہ نے اپنی نعمت کہا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ یا باقی ہر چیز نعمت ہے، علی اور علی کی ولایت وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے اپنی نعمت، اتممت علیکم نعمتی، متکلم کا صیغہ کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی نشانی کیا تھی؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اس سے تعلق ایک وعدے کا بھی ہے، جو وعدہ تم نے کیا تھا۔ نبی نے علی کا ولایت کا اعلان کرنے کے بعد ولایت کا خیمہ لگایا،
توجہ، مسند پہ علی کو بٹھایا اور علی کو بٹھانے کے بعد جتنا مجمع تھا وہ سب سے کہا تم میں سے ہر فرد فردن فردن آ کر، اکیلا اکیلا آ کر، جماعت میں نہیں۔ توجہ اذان محترم، ایک ایک فرد آئے اور علی کی بیعت کرتا چلا جائے۔ اور سنو، جس پہلے شخص نے بیعت کر لی ہے وہ اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ آخری بندہ بیعت نہ کر لے۔ توجہ توجہ اذان محترم، جب تک آخری بندہ بیعت، 3 دن تک باری باری آتے رہے۔ توجہ ہے، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی۔ اذ قلتم سمعنا، توجہ ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجمع بہت تھا مجھے آواز نہیں آئی۔ ہاں لوگ بہت زیادہ تھے میں سن نہیں پایا، موسم بہت شدید تھا مجھے خبر نہیں ہو سکی۔ نبی نے کہا نہیں، وہ تو جو اجتماعی خبر تھی وہ میں نے دے دی تمہیں، لیکن تمہارا ہر بہانہ ختم کرنے کے لیے تم میں سے ہر فرد کو آنا پڑے گا، آ کر بیعت کرنی پڑے گی، اور پہلا فرد اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ آخری نہ چلا جائے۔ یا رسول اللہ کیوں روکا ہوا ہے؟ 3 دن تک اتنا بڑا مجمع رکا رہا، کس لیے روکا ہوا ہے؟ بعید نہیں کہ رسول کی آواز آئے گی کہ میرے ساتھ حج کر کے جا رہے ہیں نا۔ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور عرب اپنے سفروں کو دنوں میں گنا کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچنے کے لیے کتنے دن لگ جاتے ہیں۔ اب جنہوں نے 18 کو پہنچنا تھا وہ 21 کو پہنچ رہے ہوں گے، جنہوں نے 19 کو پہنچنا تھا وہ 22 کو پہنچ رہے ہوں گے۔ توجہ اذان محترم، جتنے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے 2-4 گھنٹے، 1-2 پہر دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جب 3 دن لیٹ ہو جائیں گے تو جیسے ہی پہنچیں گے مبارکباد سے پہلے ہر بندہ پوچھے گا آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟ بتانا پڑے گا نبی علی کو مولا بناتا رہا۔ اللہ اکبر، علی 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 حیدری۔ پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں؟ ہاں وعدہ بھی ہو گیا، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا ہم نے سنا بھی ہے ہم نے مانا بھی ہے۔ اور بس آخری جملہ، آخری نشانی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا اس نعمت کا تعلق معراج سے بھی ہونا چاہیے۔ توجہ، اس نعمت کا تعلق معراج سے بھی۔ برادران اہل سنت کی کتاب ہے فضائل علی بزبان نبی، لکھنے والے جامع الازہر مصر کے استاد ہیں طمع البختری مصری۔ توجہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو درج کیا کہ رسول جب معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو کچھ وقت کے بعد رسول کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، خلیفہ ثانی کے فرزند سے۔ انہوں نے رسول سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے گئے، خدا سے کوئی بات بھی ہوئی؟ خدا سے کوئی بات بھی ہوئی؟ رسول نے فرمایا باتیں بہت ہوئیں، یہ اور بات ہے تمہیں بتانے کی نہیں۔ توجہ اذان محترم، نعمت کا تعلق معراج سے ہو، باتیں بہت ہیں، یہ اور بات ہے کہ تمہیں بتانے کی۔ عقل مند آدمی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھنے بھی نہیں آیا کہ وہ باتیں آپ کی آپس میں کیا ہوئیں، وہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، میں تو صرف اتنا سوال کرنے آیا ہوں بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ توجہ 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 اذان محترم، بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ خدا کی قسم نبی نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ارشاد فرمایا بے لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی ہے۔ اور روایت مکمل کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے خدا سے پوچھا نہیں کہ یہ بات علی کے لہجے میں کیوں کر رہا ہے؟ رسول نے فرمایا میں جانتا تھا جب میں واپس جاؤں گا تو مجھ سے یہ سوال ہوگا، اس لیے میں نے وہاں خدا سے پوچھ لیا تھا کہ میرے اللہ وعدہ علی کا لہجہ ہی کیوں؟
علی کے لہجے میں ہی گفتگو کیوں؟ تو خدا نے مجھے جواب میں یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے تو اچھے میزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست پہلے کر کے رکھتا ہے، مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست پہلے کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی جب تم آ رہے تھے میں نے تمہارے دل کو کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا تمہیں علی سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، علی 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 حیدری۔ اس لیے آپ کے آنے سے پہلے یہاں علی موجود ہیں۔ تو اذان محترم، علی ہی وہ نعمت ہے جس کا تعلق معراج سے ہے، علی ہی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنی نعمت کہا ہے، علی ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں وعدہ لیا گیا ہے، علی ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک سے فردن فردن وعدہ لے کر یہ کہلوایا گیا، ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے مانا بھی ہے۔ تو اب آیت کے ترجمے کا حق بنتا ہے نا، خدا فرما رہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ حکم دے رہا ہے علی کا ذکر کیا کرو۔ توجہ نہیں فرما رہے، علی کا ذکر کیا کرو۔ تو جب خدا نے کہہ دیا تھا نا کہ علی کا ذکر کیا کرو، اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا ذکر و علی جن عبادہ، ہائے ہائے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب میں بس آخری جملہ کہہ کے سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ ذکر کرو، نبی نے کہہ دیا کہ اس علی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر پوچھتے کیوں پھرتے ہو کہ کہاں کریں اور کہاں نہ کریں؟ کیا وجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ذکر کا حکم آ گیا ہے، ذکر خدا فرما رہا ہے کرتے رہو، ذکر نبی فرما رہا ہے کرتے رہو۔ لیکن عجب یہ ہے جس کا ذکر کرنا تھا اسی کی اولاد کو زخمی کیا گیا ہے۔